سبق تولید چند صورتوں میں جائز نہیں ہے اور میں بتا دیتا ہوں تاکہ جو جائز صورتیں وہ بخود سامنے آ جائیں۔ کسی عورت کا اس نیت سے حمل روکنا کہ خرچہ بڑھ جائے گا، کھلائیں گے کیسے اس کو، جیسے کہ آج کل اکثر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں کی اسکول کی فیسیں بھرنی ہیں یا ان کا خوراک کا خرچہ بڑھ جائے گا، اس نیت سے حمل روکنا حرام ہے۔ نان نفقہ شوہر، قرآن مجید میں صاف ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیں گے۔ اور رزق کا مطلب صرف روٹی نہیں ہوتا، زندگی گزارنے کے جتنے ضروری لوازمات ہیں وہ رزق کے مفہوم میں آتے ہیں۔ سفر پہ جاتے ہیں نا، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ کی مخلوق پہلے ہے، والدین کی اولاد بعد میں۔ اس نیت سے اگر کوئی حمل روکے گا تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بچوں کو عار سمجھا جائے، جیسے آج کل فیملی پلاننگ والوں نے معاشرے میں اس طرح کی جو ہے نا وہ کلچر کو فروغ دیا ہے کہ جس کے زیادہ بچے ہوں وہ شرماتا ہے، وہ بچوں کی تعداد۔ دو قسم کے کام ہیں، خواتین بھی اس عورت کا مذاق اڑاتی ہیں، تمہارے 8 بچے ہیں، تمہارے 9 بچے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی کثرت کو قابل فخر قرار دیا۔ فإنی أباہی بکم الأمم، فرمایا میں کثرت پہ فخر کروں، جو چیز قابل فخر تھی اس کو قابل ذلت سمجھنا، یہ شریعت کا گویا مذاق ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے پچھلی امتوں سے وعدے کیے کہ تم اگر نیک اعمال کرو گے میں تمہیں کثرت سے اولاد دوں گا۔ پتہ چلا کہ اولاد کی کثرت ایک فطری چیز ہے، ہمیشہ سے محمود اور یعنی مطلوب سمجھی جاتی ہے اور یہ قابل عزت ہے، اس میں توہین محسوس کرنا گویا شریعت کا منع ہے۔ اگر کوئی خاتون اس نیت سے حمل روکتی ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ یا تو مرد یہ کام کرے یا یعنی بیوی کو مجبور کرے، اس نیت سے اگر کرتے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ عورت۔ تیسری چیز جو آج کل ایک بیان کی جاتی ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں یہی بچے پالنا مشکل ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، تربیت اور تعلیم میں فرق ہے۔ اب اگر لوگ ان دونوں چیزوں کو خلط کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے بچے زیادہ ہوں گے تو ہم زیادہ فیسیں نہیں افورڈ کر سکے تو بچے گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھیں گے تو وہ پڑھائی صحیح نہیں ہوگی اور ایسے ہوگا ویسے ہوگا، تو لہذا بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ دو چیزوں کو خلط مت کر رہے ہوتی ہے، تو کاموں کو تربیت الگ چیز ہے اور تعلیم الگ چیز ہوگا، تو پھر اس میں تو یہ باقاعدہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کے قریب العمر اگر کوئی بھائی یا بہن ہو تو اس بچے کی تربیت زیادہ اچھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فتاوی میں بڑی مرد پہ بھی مضبوط دلائل دی ہے اس پر، اور یہ ثابت کیا ہے کہ بچوں کو جتنی ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے بہن بھائیوں کی بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے، اور لاشعوری طور پر بہن بھائی ایک دوسرے کی ایسی تربیت کر رہے ہوتے ہیں جو والدین نہیں کرتے۔ تو یہ فلسفہ غلط ہے کہ بچوں کی تربیت کہتا ہوں کہ مشکل ہے، بچے زیادہ ہوتے ہیں تو تربیت ان کی اچھی ہوتی ہے۔ بہرحال ابھی چونکہ موضوع نہیں ہے اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، تو یہ تیسری چیز ہے۔ اس نیت سے حمل روکنا یہ بھی بیوقوفی ہے کہ تربیت نہیں ہو سکے گی۔ پہلے تو بچوں 8 8 9 9 10 10 12 12 بچے ہوتے تھے، ماشاءاللہ سب کی تربیت ہو جاتی تھی۔ اب جو ہے وہ 1 2 بچے ہوتے ہیں، وہ لاڈ پیار میں زندگی بگڑ جاتی ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے، یعنی یہ تو وہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے حمل روکنا غلط ہے۔ اس کا مطلب باقی اگر کوئی اس نیت سے حمل روکتا ہے کہ بچے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، اس ایگریمنٹ میں یہ ایک بچہ ہو گیا فوراً دوسرا ہو گیا فوراً تیسرا، تو ایک ماں کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، 2 2 3 3 ایک وہاں سے ہوتا ہے فوراً دوسرے کی، جیسے گھروں میں ہوتا ہے۔ تو بھائی اس نیت سے کوئی وقفہ کرنا چاہتا ہے کہ 1 2 سال کا ہو جائے یا 3 سال کا ہو جائے تو تھوڑا سا، تو اس بچوں کو سنبھالنا، تربیت الگ چیز ہے، سنبھالنا ایک الگ ہے۔ سنبھالنے میں آسانی ہوتی ہے، یا کوئی اس نیت سے حمل روکتا ہے کہ عورت کی صحت خراب ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ آپریشن کی تکلیف ہو رہی ہے اس کے ساتھ جاتا ہے، تو عارضی طور پر حمل روکا جا سکتا ہے۔ عارضی طور پر کوئی ایسی چیز کھانا یا بچہ دانی نکال دینا ہمیشہ کے لیے زندگی، یا ایسی دوا کھا لینا کہ اولاد کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو بالکل حرام ہے، وقتی طور پر اس نیت سے روکا جا سکتا ہے۔ اور تیسری کیا چیز ہے، جسے میں نے بتایا صحت ہے، دوسری چیز ہے صحت، تیسری چیز ہے کوئی ویسے ہی بچے نہیں چاہتا، کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا یہ کام۔ باپ والدین ایسے ان کو اولاد کی چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے گھر وہ ویسے، یہ نہیں کہ ان کو خرچے کا خوف ہے کہ بھائی میں ہلکے پھلکے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اولاد کی ٹینشن ہم پالنا ہی نہیں چاہتے، تو شریعت ان کو ترغیب دیتی ہے کہ بھائی اولاد پیدا کرو، یہ بہت بڑی برکت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الودود، ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے خاندان میں زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ شریعت نے ترغیب دی ہے، بہت ساری حدیث ہیں اس پر کہ اولاد کی کثرت شریعت میں بہت پسندیدہ ہے، اس کے دنیا میں بھی فائدے آخرت میں بھی فائدے۔ لا تدرون ایھم اقرب لکم نفعا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کون سی اولاد تمہارے لیے 2 قسم کے کام زیادہ فائدے کا سبب بن جائے گا، لیکن شریعت نے اس میں مجبور نہیں ہے۔ اگر کوئی عارضی طور پر حمل روکتا ہے اور اس کی کچھ بھی نیت نہیں ہے، بس ویسے ہی وہ بھی جائز ہے، ہاں برکت سے محروم ہوگا مگر اس کو گناہ نہیں کہیں گے۔ تو اگر صحت کے حوالے سے کوئی عمل روکنا چاہے تو بھی جائز ہے، ویسے ہی روکنا چاہے کہ مجھے اولاد چاہیے ہی تو بھی جائز ہے، لیکن یہ تمام تدبیریں عارضی نہیں، دائمی تدبیر اختیار کرنا، جیسے مرد نس بندی کر لیتے ہیں یہ بھی حرام ہے، یا عورت بچہ دانی ہی نکلوا دے یہ بھی حرام ہے۔ تو جب ساتھ زندگی گزار